اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری میں جہاد کے مطلب منع فرمایا میرا صاحب. منع جہاد سے بالکل نہیں، بالکل ہرگز جہاد سے منع نہیں فرمایا. آپ نے جہاد کے نام پر قتال سے منع فرمایا ہے. یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں. تو جہاد میں تو قتال ہوتا ہی نہیں، بالکل نہیں. جہاد میں قتال بھی ہوتا ہے، یہ درست ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہر قتال کا نام جہاد نہیں ہے. مسلمان اپنی آزادی کے لیے جنگ کرے گا اس کا نام جہاد نہیں ہے. مسلمان اپنی آزادی کے لیے جنگ کرے اس کا نام جہاد نہیں ہے. قرآن کریم نے جو جہاد کی تعریف کی ہے اس کو بھلا کر آپ جو چاہے تعریف کر لیں، وہ اسلامی تعریف نہیں بن سکتی. جہاد کی تعریف کے لیے سند کیا ہے مجھے یہ بتائیے. قرآن کریم اور حدیث ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ بس قرآن کریم سے وہ آیت جہاد نکال لیں جہاں پہلی دفعہ اجازت ملی ہے اور اس سے معاملہ بالکل کھل جائے گا. اس کو بھلا کر کس طرح آپ جہاد کی بات کر سکتے ہیں؟ سورہ حج میں پہلی مرتبہ وہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی. جہاد کی اجازت پہلے بھی تھی لیکن جہاد بالقرآن کی تھی، جہاد بالسیف کی نہیں تھی. پہلی مرتبہ جہاد بالسیف کی اجازت سورہ حج میں ملی ہے. وہ آیت یہ ہے اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع ومساجد وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا. کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر پہلے ہی تلوار سے حملہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی لڑائی کریں. اس کی جو آیت کا ترجمہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، شیعہ سنی کسی فرقے کا، اتنا واضح کھلا ترجمہ ہے کہ آپ کوئی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں وہاں یہی ہے. الذین یقاتلون کا مطلب ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے جن سے پہلے ہی لڑائی کی جا رہی ہے، یعنی دشمن نے ان سے لڑائی شروع کر رکھی ہے اور ہم نے پہلے ان کو اجازت نہیں دی تھی. یعنی دشمن کا پہل کرنا جہاد کی اجازت کے لیے ضروری ہے. پہلی شرط یہ دیکھیے بأنہم ظلموا، اور لڑائی ان سے جو کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جائز کہ وہ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں. ازراہ ظلم وہ لڑائی کر رہے ہیں. دوسری شرط ہوئی کہ مظلوم ہوں وہ لوگ جن کے خلاف تلوار اٹھائی گئی. تیسری بات، آگے بات چلانے سے پہلے خدا نے یہ بیان فرما دی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد پر، ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے. جن کو اجازت دیتا ہے ان کو پھر جتا کے بھی دکھا سکتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، اس پر آپ غور کر لیں کہ جہاد کی کیا باتیں سامنے ہیں. اول یہ کہ مسلمانوں کو اسلام کے یا مذہب کے نام پر تلوار اٹھانے میں پہل کی کہیں اجازت نہیں. اختلاف مذہب کے نتیجے میں مسلمان تلوار نکال لے کہ اب میں تمہارا مذہب ٹھیک کرتا ہوں ورنہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس کی سارے قرآن میں کہیں اجازت نہیں. اجازت ان لوگوں کو ہے جن کے خلاف پہلے دشمن نے تلوار اٹھائی. نمبر 2، وہ مظلوم ہیں، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا. اب یہ بتائیے کہ جو شخص، جو قوم مظلوم ہو اتنی کہ بڑی دلیری سے اس پر حملہ کرنے والے حملہ کر دیتے ہیں اور بغیر قصور کے، وہ کمزور بھی ہوگی، ظاہر بات ہے کہ نہیں. تو کمزور قوم کو اجازت دے دینا لڑنے کی، یہ کون سی حکمت کی بات ہے جب تک اس کی فتح کی ضمانت نہ دی جائے. اس لیے قرآن کریم کے حکیمانہ کلام کا حسن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خیال جب دل میں پیدا ہوتا ہی ہے کہ اتنی مظلوم اور کمزور قوم ہے، جو چاہے اس کو رنگیتا پھرتا ہے، جو چاہے اس پر تلوار اٹھاتا ہے، اس کو اجازت دے دی ہے کہ لڑو. جیسے ممولے کو کہہ دیا آدمی کہ شہباز سے بے شک لڑو، ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن خالی اجازت نہیں ہے، یہ وعدہ ہے ساتھ. ان اللہ علی نصرہم لقدیر، خدا زیادہ طاقتور ہے سب سے. جب خدا اجازت دیتا ہے تو اس بات کی ضمانت بھی دیتا ہے
کہ جن کو اجازت ہے ان کو فتح بند کر کے دکھائے گا. یہ تیسری شرط ہو گئی جہاد کی کہ جو جہاد فی سبیل اللہ لڑا جاتا ہے اس میں لازماً اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے. ایک بھی جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا جس میں خدا کا یہ وعدہ پورا نہ ہوا. کوئی ہے جس میں شکست کھائی ہوا؟ اس کے بعد خدا فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اتنے کمزور تھے کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، اور نکالنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا، تلواریں لے کر پیچھے پیچھے وہاں پہنچے جہاں نکال کے ان کو پھینکا تھا. اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کوئی حق نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ کسی کو گھر سے نکالو اختلاف مذہب کی بنا پر. الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف ایک قصور ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے. یہ مضمون ختم کر کے اب خدا تعالیٰ ایک اور مضمون شروع فرماتا ہے. اسی آیت میں ابھی آیت چل رہی ہے. فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے خلاف اپنے دفاع کی اجازت نہ دے، یعنی یہاں دفاع کی اجازت ہے، دفاع کا مطلب دفاع ہے نہ کہ حملہ کرنا. اسلام میں جہاد کا یہ تصور کہ تلوار اٹھاؤ اور دشمن کو قتل کرتے پھرو، اس کا تو بلا کما کر دیا ہے آیت میں. فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر خدا اپنے دفاع کی اجازت نہ دے تو کیا ہو، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، گرجا گھر تباہ ہو جائیں، وَبِیَعٌ، اور صوامع کہتے ہیں گرجے نہیں بلکہ جہاں خدا کی راہ میں عبادت کرنے والے الگ ہو کر دنیا سے الگ کٹ کے ایک کٹیا بنا لیتے ہیں یا غار میں چلے جاتے ہیں. فرمایا صوامع بھی تباہ ہو جائیں، وَبِیَعٌ، اور گرجے بھی تباہ ہو جائیں، وَصَلَوَاتٌ، اور یہودیوں کے معبد بھی تباہ ہو جائیں، وَمَسَاجِدُ، اور مسجدیں بھی ویران کر دی جائیں جن میں خدا کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اسلامی جہاد کی بات ہو رہی ہے، اس میں گرجوں اور صوامع اور یہودیوں کے معبدوں کا کیا ذکر؟ ان کی حفاظت کا بھی اعلان ہے اس دفاع میں. یہ ہے اسلام. قرآن کریم جہاں دفاع کی اجازت دیتا ہے، جہاں جہاد کی اجازت دیتا ہے، وہاں یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ خدا کے نام پر جتنے بھی گھر بنائے جاتے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کو ہوں یا غیر مسلموں کے ہوں، ہم ہر ایک کی دفاع کی ضمانت دے رہے ہیں. اور اگر یہ اجازت نہ دیتے تو صرف مسجدیں ہی ویران نہ ہوتی بلکہ یہ سارے عبادت خانے جن میں عیسائی عبادت کرتے ہیں، راہب عبادت کرتے ہیں، یہودی عبادت کرتے ہیں، سب تباہ کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے اسلامی جہاد کی تعلیم. اس تعلیم کی روح سے اگر کسی گرجے پر حملہ ہو رہا ہو اور مسلمان دفاع کرتا ہوا مارا جائے تو یہ بھی جہاد ہے. اس کو کہتے ہیں عالمی تعلیم. اس کو کہتے ہیں ایسا حسن جو جادو کی طرح سر چڑھ کے بولتا ہے. اس تعلیم کو آپ دنیا میں پیش کریں، پھر دیکھیں کہ دشمن اسلام کے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے. اس تعلیم کو چھوڑ کر یہ تعلیم دینا کہ کسی سے اختلاف مذہب ہے، اس کے گھر لوٹ لو، اس کو گھروں سے نکال دو، بے وطن کر دو، مار دو، تباہ کر دو، وہ ہوتا کون ہے اسلام سے اختلاف کرنے والا؟ یہ جہاد ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جہاد کے خلاف، جس کا بگڑا ہوا تصور آج کے علماء پیش کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، اس کے خلاف آپ نے اعلان کیا اور وضاحت کی کہ قرآن کریم نے جو جہاد کی شرائط پیش کی ہیں کوئی دنیا میں ان کو منسوخ نہیں کر سکتا. جب بھی وہ لاگو ہوں گی اس دفاع کی اجازت ہوگی، لیکن ان حالات میں جب کہ دشمن مذہبی اختلاف کی بنا پر تم پہ حملے نہیں کرتا، تمہارے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتا، تمہیں گھروں سے نہیں نکالتا، خدا کے نام پر تمہیں اسلام سے الگ کرنے کے لیے زبردستی نہیں کرتا، تم جو لڑائی کرو اس کا نام مذہبی جہاد نہیں رکھ سکتے. سیاسی لڑائیاں 100 قسم کی ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں عراق لڑ رہا ہے کہ نہیں ایران کے خلاف، دونوں کی سیاسی لڑائیاں ہیں. اگر ایران کہے کہ یہ ہمارا جہاد ہے اور عراق کہے کہ ہمارا جہاد ہے تو کس کے مرنے والے جنت میں جائیں گے، کس کے مرنے والے دوزخ میں جائیں گے؟ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ دفاع کرنے والا جہاد کر رہا ہو
دفاع میں مرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو اور اس کو مارنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو. اس لیے باشعور انسان کی طرح پہلے تعلیم کو مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو سمجھنا چاہیے، پھر فرق کریں مذہبی اور سیاسی جنگوں میں. اگر آپ یہ فرق نہیں کریں گے تو اسلام کا دفاع ہی نہیں کر سکتے آپ. دیکھیں اسلام کی تاریخ میں ابتدا ہوئی ہے مذہبی جنگوں سے، جن میں 100% مذہبی اصولوں کی اطاعت کی گئی، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں جس پر دشمن انگلی رکھ سکے اور ہم اس کا دفاع نہ کر سکیں. بعد میں جب سیاسی حکومتیں قائم ہو گئیں تو ان میں کئی ایسی جنگیں تھیں جو مسلمانوں کی طرف سے ہوئی، لیکن ان میں کوئی جواز نظر نہیں آتا. جب اس پر دشمن حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا جہاد ہے، تو کس طرح آپ دفاع کریں گے؟ یہی اصول ہے. ان کو کہو کہ قرآن کریم مذہبی جنگوں کی اجازت دیتا ہے مذہبی شرائط کے ساتھ. اس کے علاوہ سیاسی جنگیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، ان میں تاریخ دان کا کام ہے فیصلہ کرے، لیکن اس میں مذہب کا قصور نہیں ہے. عیسائی قوموں میں نہیں سیاسی جنگیں کی دنیا میں ابھی بھی کر رہی ہیں. کیا عیسائیت کو آپ رنگے دیں گے اس کے نتیجے میں؟ تو یہ ہے جماعت احمدیہ کا موقف کہ اسلامی جہاد زندہ اور تابندہ ہے، لیکن ان شرطوں کے ساتھ جو اسلامی جہاد کی شرطیں ہیں. ایک فلسطینی سے ایک دوست میرے پاس تشریف لائے کہ بتاؤ یہ جنگ کیا ہے، یہ جہاد ہے کہ نہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ مجھ سے جواب ایسا لینا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اشتعال پیدا کریں. میں یہ بتاتا ہوں کہ یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے وہاں رہنے کا. ایک سیاسی سازش ہے عالم اسلام کے خلاف، یہ میرا فتویٰ ہے. اور جماعت احمدیہ ہمیشہ صف اول میں یہود کے خلاف دلائل میں ان کو ناکام بنانے میں آگے رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی جو دفاع جو ظفر اللہ خان نے کیا ویسا دفاع آج تک کبھی کسی کو نہیں کر سکا. تمام مسلمان ممالک جانتے ہیں اور ممنون احسان تھے. لیکن آپ اگر اس کو مذہبی جہاد ان معنوں میں کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ بے وفا ہو چکا ہے یا جھوٹ بولنے لگ گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا پکا کہ میں تمہیں جہاد کی اجازت ہی نہیں دے رہا، میں تمہاری فتح پر قادر ہوں. اور آپ جو لڑائی کر رہے ہیں اس میں اس کا وعدہ کہاں گیا؟ کیوں ایک چھوٹی سی اقلیت بار بار آپ کو مارتی ہے؟ بھاری اکثریت کے درمیان اتنا سا ناسور ہے، لیکن وہ کینسر بن گئے. صحت مند جسم جتنا مرضی بڑا ہو، کینسر چھوٹا بھی ہو تو غالب آ جاتا ہے. تو معلوم ہے آپ کے اندر صحت مند جسم کی مدافعت نہیں رہی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ نے جو جہاد مقرر کیا ہو اس کی شرطیں آپ پوری کر رہے ہوں اور اللہ آپ کو چھوڑ جائے. ایک طرف اللہ شریک کرے کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، خدا قادر ہے نصرت پر، اور جب لڑائی ہو تو دشمن کو فتح دے دے اور مسلمان کو چھوڑ دے. ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے مذہبی نقطۂ نگاہ سے ضرور کوئی نقائص موجود ہے، ان کی آپ اصلاح کریں. تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اسی زمین کے متعلق وعدہ ہے کہ میرے صالح بندے لازماً اس کے وارث بنائے جائیں. اس لیے آپ اپنے اخلاقی نقائص کی دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے دین کے نقائص کو دور کرنے کی کوشش کریں، بندے صالح بنیں، اور پھر خدا کا وعدہ آپ کے حق میں پورا ہوگا. تو عقل اور فہم کی بات کی خام خواہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے، دلیل سے بات ہونی چاہیے، قرآن و سنت سے بات ہونی چاہیے.